الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ایسٹرن ہاؤسنگ کی جانب سے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 سے آنورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہنیئا مریئا۔ جیسا کہ اس سورت کا نام ہے النساء، خواتین، عورتیں، اسی طرح سے اس کے شروع میں ہی اور کافی اور جگہوں پہ بھی اس سورت میں اللہ رب العزت نے خواتین سے متعلق بہت سارے بنیادی جو ان کے حقوق ہیں ان کا بیان فرمایا ہے، اور ان میں کا ایک یہ بیان جو ہم کل سے پڑھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اور میں نے ایک بہت بڑی مثال بھی دی تھی کہ آج کے جو کفار ہیں وہ بھی اس بات سے پریشان ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں کہ جناب وہ عورتوں کے حقوق کے بڑے علم بردار ہیں، اور انہوں نے یہ جو ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ جناب ایک خاوند یا ایک مرد صرف ایک بیوی ہی رکھ سکتا ہے، اور دوسری بیوی وہ کرے گا تو یہ جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو وہ خود اس بات سے عورتیں بھی اور مرد بھی پریشان ہیں کہ اس کا یہ سلوشن تو ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جب ایک مرد ایک عورت سے شادی کرتا ہے تو باقی جو سرپلس ہیں وہ کہاں جاتی ہیں؟ وہ الٹیمیٹلی پھر وہ غلط راستے تلاش کرتی ہیں، اور اس سے پورے معاشرے کے اوپر گند آتا ہے۔ اور وہ ایک عورت جو ایک خاوند یعنی ایک مرد کے ساتھ ایک عورت ہے، وہ بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے اس خاوند کی بیوی تو بظاہر ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بے شمار دوسری عورتیں غلط تعلقات قائم کر لیتی ہیں یا وہ مرد قائم کر لیتا ہے، اس سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کتنا گند پھیل چکا ہے، کتنی یعنی ذہنی طور پہ وہ معاشرہ برباد ہو چکا ہے کہ یعنی یہ قابل بیان ہی نہیں ہے۔ یہ بات دیکھ کے ہی گھن آتی ہے ان کے اس سسٹم کو، جس طرح سے عورتیں اب بہرا روی کا شکار ہو چکی ہیں، ننگی پھر رہی ہیں، اور یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، دیکھا جا سکتا ہے یعنی نیٹ کے ذریعے سے سارا کچھ۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کو جو ہے ان کو عزت دی، ان کو تکریم دی کہ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سے زائد 3-4 کی اجازت ہے بیوی رکھنے کی، نکاح کرنے کی، تو اس میں خواتین کی تکریم ہے، عزت ہے، احترام ہے، پروٹوکول ہے، ان کا مستقبل ہے، ان کے بچے، ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ یعنی عزت میں آ جاتا ہے، تکریم میں آ جاتا ہے، اور قانون کے دائرے میں رہ کے عزت کی اور سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں سارے لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ ان میں کا ایک اور حکم جو ہے بیان کیا جا رہا ہے عورتوں کی عزت اور تکریم اور ان کے حق سے متعلق، کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرو، خواتین سے نکاح کرو، تو ان کے جو حق مہر ہیں ان کو خوشی خوشی ادا کرو۔ ابھی ہم اس صورت کے اندر آگے بہت ساری آیات آئیں گی جن کے اندر یہ بھی آئے گا کہ اگر تم عورتوں کو بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ، اگر تم اپنی بیویوں کو ڈھیروں مال بطور حق مہر دے چکے ہو، اور طلاق کی صورت میں یعنی اگر تم طلاق دینا چاہتے ہو یا طلاق تم نے دی ہے تو وہ ڈھیروں دیا ہوا مال، وہ کروڑوں اربوں کی پراپرٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ زیورات بھی ہو سکتے ہیں، وہ کھیت کھلیان باغات کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے ایک اپنی بیوی کو باغ دے رکھا تھا، یعنی ظاہر باغ جو ہے وہ کوئی معمولی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ باغ دے رکھا تھا اپنی بیوی کو بطور حق مہر کے،
اور یہ بات اس وقت سامنے آئی جب اس کی بیوی نے، اس صحابی کی بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ شکایت درج کی کہ جی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا کہ یہ جو ہے خلا کا مقدمہ دائر کر رہی ہے، تم سے خلا لینا چاہتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کو بطور حق مار کے ایک باغ دے رکھا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ جی میں اس کو اس کا باغ واپس دے دوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ باغ تم اس کو واپس کر دو جو اس نے بطور حق مار کے تمہیں دیا ہوا تھا، اور تم جو ہے یعنی صحابی کو حکم دیا کہ تم اس کو ریلیز کر دو، آزاد کر دو، طلاق دے دو۔ تو یہ چیزیں احادیث کے اندر مذکور ہیں، جن سے بہت سارے یعنی ہمارے لیے سبق ملتے ہیں ہمیں۔ ایک یہ کہ جی جسے آج کے دور میں جی 5,000 10,000 اس طرح سے یہ کہتے ہیں جی شرعی حق مار ہے، تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی حق مار تھا۔ ظاہر حق جب ایک باغ آج کے دور میں وہ کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ لاکھوں کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی تکریم اور عزت اسلام میں کتنی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آت النساء صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کے جو حق ماریں، بیویوں کے حق ماریں، ان کو خوش دلی سے ادا کیا کرو۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہ کوئی بوجھ ہے میرے اوپر، کوئی یہ جو ہے وہ کوئی یہ جرمانہ ہے یا چٹی یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو محسوس کرے۔ نہیں، نحلہ صدقاتہن نحلہ، اس کو خوشی سے ادا کرو جو بھی تم نے حق مار تمہارا طے پایا۔ ظاہر ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حق مار مقرر کیا ہوتا ہے، تو بعد میں پھر کیا ہوتا ہے، پہلے تو لکھ دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ مکان، یہ جائیداد، یہ پلاٹ، یہ باغ، یہ اتنا روپیہ پیسہ یا سونا یا جو بھی، اور بعد میں جو ہے وہ اس کو بوجھ سمجھتے ہیں اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں تاکہ وہ دینا نہ پڑے۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اگر تم ڈھیروں مال بھی خواتین کو دے چکے ہو تو اس کو تم نے کبھی واپس نہیں لینا ہے، کسی بھی طرح سے الزام لگا کے یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر کے۔ جب تم نے طلاق دی تو تم نے کتنا بھی اربوں خربوں کا بھی ان کو حق مار دیا ہے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ ہاں، یہ میاں بیوی کے درمیان میں پیار محبت کا معاملہ ہے کہ اگر مرد نے، شوہر نے بیوی کو تھوڑا زیادہ جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق حق مہر دیا تھا یا دینا ہے، اب وہ ان کے درمیان میں بعد میں طے پاتا ہے، وہ بیوی کہتی ہے کہ چلو یہ تم لے لو یا تم اپنے اس کو کاروبار میں لگا لو، یا جیسے بھی ان کے بٹوین اس معاملے میں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے یا لین دین ہوتا ہے اس حق مار سے متعلق، تو وہ جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی اس کو ان کے باہمی، میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے اس حق مہر سے متعلق جو ہے وہ جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مقصد کیا ہے، مثلاً کہ مرد نے جو ہے اس کو کروڑوں کی جائیداد دی، پیسہ دیا، سونا دیا، کوئی بزنس دیا، کوئی فیکٹری دی، کوئی مکان دیا، کوئی دکان دی، کوئی مارکیٹ دی، اب وہ جو ہے بعد میں جو ہے وہ ان کے درمیان میں آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے بس یہ تم استعمال کرو، یعنی تم اس پیسے کو یا اس بزنس کو تم چلاؤ، یہ دکان یا مکان یا جو بھی اس کی آمدنی ہے اس کو چلاؤ آپ، اور جو بھی اس کا ہے بس گھر میں لگے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ان کے آپس میں یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہرحال اس کی ہی ملکیت ہے، چاہے وہ 1 روپیہ ہے یا وہ ارب روپیہ ہے یا وہ کتنی بڑی کوئی فیکٹری ہے یا کوئی دکان مکان مارکیٹ ہے، تو وہ اسی کی ملکیت ہی رہے گی، وہ جو چاہے گی اس کے بارے میں کرے گی۔ مرد کوئی زبردستی اس پہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ پھر بعد میں جو ہے وہ محبت میں کمی آ جاتی ہے اور پھر لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جناب اس پہ لے دے ہوتی ہے، اور اس طریقے سے مرد بعض دفعہ وہ کئی ایسے جتن کر کے وہ واپس لے لیتا ہے، اس کو قتل کر دیتا ہے، اور کئی ہیلے بہانے اور دیکھنے میں ایسی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے سختی سے منع کیا گیا قرآن میں، احادیث کے اندر بھی، کہ یہ حق مار کا جو معاملہ ہے اس معاملے میں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کیا جائے اور ان کو ان کا پورا پورا حق دیا جائے، اور اس معاملے میں ان کے ساتھ کسی قسم کی زور زبردستی زیادتی نہ کی جائے۔
ولا تؤتوا السفهاء اموالکم اللاتی جعل اللہ لکم قیاما وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ اب اس کے بعد موضوع سخن یہ بن رہا ہے کہ جو سفہا ہیں یعنی جو کم عقل لوگ ہیں، کم عقل بچے ہیں یا کوئی یتیم ہیں یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کا مال تو بہت زیادہ ہے لیکن وہ اس کاروبار کو تباہ کر سکتے ہیں اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے، تو ان کے یعنی ان بچوں کے یا ان کم عقلوں کے جو بھی گارڈینز ہیں، چاہے وہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ان کے ماموں تایا اور یہ وہ اس طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے کم عقلوں کو، بے وقوفوں کو ان کا مال ان کے حوالے نہ کیا جائے بلکہ اس کی نگہداشت کی جائے، اس کو اچھے طریقے سے چلایا جائے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جن جن کے پاس بھی کسی ایسے یعنی خاندان کا مال ہے، جیسے یتیم ہیں یا اس طرح کے جو کم عقل بچے ہیں یا چھوٹے ہیں، تو ان کے جو گارڈینز ہیں ان کو حکم دیا کہ آپ لوگ ان کے مالوں کو بزنس میں لگائیں، یہ نہ ہو کہ ان کے مال پڑے پڑے جو ہیں ان کو زکوٰۃ ہی کھا جائے یا وہ ڈی ویلیو ہو جائیں۔ جیسے آج کے دور میں فرض کرو ایک بندے کا 1 کروڑ روپیہ بینک میں پڑا ہوا ہے، تو وہ 1 کروڑ جو ہے وہ سال کے بعد 1 کروڑ نہیں رہے گا، وہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، کیونکہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور جو کرنسی ہوتی ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا کہ ان یتیموں کے خاص کر جو ولی وارث ہیں ان کو حکم دیا تھا کہ آپ لوگ ان کے جو اموال ہیں ان کو بھی بزنس میں لگائیں تاکہ ان کا مال بڑھے، بجائے اس کے کہ وہ مال پڑا رہے جو تم یہ سوچو کہ یتیم ہے تو میں اس کے مال کو کیسے لگاؤں یا کیسے اس سے میں کاروبار کروں۔ تو نہیں، ان یتیموں کے مال کو بھی کاروبار میں لگاؤ تاکہ ان کا مال بڑھے، بجائے اس کے کہ وہ مال ڈی ویلیو ہو جائے اور پڑا پڑا وہ کم ویلیو ہو جائے اس کی۔ اچھا، تو اسی طرح کا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ جن جن کے پاس بھی ایسے یتیموں کا مال ہے یا کم عقل ایسے کوئی بچے ہیں اور ان کے جو ولی وارث ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے مالوں کی صحیح نگہداشت کریں، اس کو کاروبار میں لگائیں اور ان بچوں کو وہ مال نہ دیں، ان کے حوالے نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو ضائع کر دیں گے، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے، ان کو اتنی سمجھ نہیں ہے، لہٰذا ان کے مال جو ہیں ان کے گارڈینز ان کی صحیح نگہداشت کرتے رہیں، اس کو کاروبار میں لگاتے رہیں۔ ہاں، ورزقوہم فیہا وکسوہم، تو اس مال میں سے ان کو کھلاتے پلاتے پہناتے اور ان کی ضروریات ضرور پوری کرتے رہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ ضرور کرتے رہیں، اور وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھاتے رہیں، اچھی بات کرتے رہیں، یعنی ان کو یہ خدشہ نہ ہو کہ جناب ان کے مال پہ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، ان کو دے نہیں رہے ہیں اور یہ جناب مشکل زندگی گزار رہے ہیں، تو اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ بات ایک معمولی ہے لیکن اللہ نے دیکھیں قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا ہے تاکہ جو انسانی حقوق ہیں وہ پامال نہ ہوں، اور کتنا بھی کمزور طبقہ ہے، لاوارث لوگ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، کم عقل ہیں، تو ان کے لواحقین کو، ان کے ولی وارثوں کو، ان کے گارڈینز کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ان کی نگہداشت کریں، ان کے مال کو بڑھائیں، ان کے مال کو کاروبار میں لگائیں، اور ان کے مال ان کے حوالے بالکل بھی نہ کریں، کہیں وہ اپنی کم عقلی اور حماقت کی وجہ سے اپنے مالوں کو ضائع نہ کر دیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ، اور اس طرح سے ان یتیموں کو جانچتے رہو، پرکھتے رہو، حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائیں اور نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ یتیم بچے جو ہیں یہ جب تک چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہے، بس ان کی ضرورتیں صرف پوری کرتے رہنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت پہ خرچہ کرتے رہنا ہے، اور جو ہی یہ بالغ ہو جائیں اور سن رشد کو پہنچ جائیں اور سمجھدار ہو جائیں تو پھر جو ہے ان کے بعد ان کے حوالے کیے جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،
پھر اگر تم محسوس کرو کہ اب یہ بالغ ہو چکے ہیں اور اب ان کے اندر سن رشد آ گیا ہے، مطلب سمجھ بوجھ آ گئی ہے، اب ان کو کھرے کھوٹے کی تمیز آ گئی ہے، اب ان کو کاروبار کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، اب ان کو مال ضائع کرنے کا جو ایک اندیشہ تھا کہ بھئی کہیں ضائع نہ کر دیں مال کو، یہ چیز اب ان کے اندر محسوس ہو جائے کہ اب یہ مال کو ضائع نہیں کریں گے، تو فادفعوا الیہم اموالہم، اب جو ہے ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مال جو ہے یہ ایک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے، اپنا مال بھی اور دوسروں کا مال بھی بچایا جائے، خاص کر جن کے گارڈینز ہیں یا وارث ہیں یا ولی ہیں یا اس طرح کی سچویشن ہے، تو ایسے سب لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے مال کی بھی اور دوسروں کے مال کی بھی حفاظت کریں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی بندہ آئے اور مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو ہرگز نہ دو۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے لڑے تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنا دفاع کرو۔ اس نے کہا کہ اگر اس نے مجھے قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم شہید ہوگے، اور اس نے کہا کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں جیسے اسٹریٹ کرائمز ہیں، یہ بڑھتے ہی بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ پولیس، فوج یا اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ اپنا کام کرنے کے بجائے دوسری ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کی زندگی جو ہے وہ بالکل جنگل سے بھی بدتر جو ہے وہ گزر رہی ہے، کہ جیسے جنگلی بھیڑیے جو ہے چھوڑ دیے جائیں گلیوں میں اور وہ جا کے لوگوں کو چیر پھاڑ دیں۔ چنانچہ عورتوں کے گلوں سے، ان کے کانوں سے، ان کے ناک سے، ان کے چوڑیاں تک اتار لیتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتی ہیں، وہ تڑپتی رہتی ہیں۔ ایسی بے شمار ویڈیوز ہیں ہمارے پاکستان کی، اور پوری دنیا میں اس طرح سے ہے جہاں جہاں قانون کی رکھوالی نہیں ہے، لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ ہی ہے۔ تو ایسے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو بالکل ایسا بھی ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آ گیا ہے تو اب اس کو اس کا مال حوالے کر دے، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے کے پاس 40,000 کا موبائل تو ہے، اس کو چاقو رکھنا چاہیے، اس کو جو ہے وہ خنجر رکھنا چاہیے اپنے پاس، اس کو پستول رکھنا چاہیے اپنے پاس، اپنی حفاظت کے لیے لائسنسڈ پسٹل رکھنا چاہیے، تاکہ اگر کوئی کبھی ایسا ہو، چلو اگر 100 بندے آئیں گے تو 50 بندے تو کم از کم اپنا ڈیفینس کر سکیں گے یا ان کو مار سکیں گے، جیسا عموماً دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ جب کبھی کسی کے پاس اس طرح سے ہوتا ہے، کوئی گاڑی چڑھا دیتا ہے ایسے موٹر سائیکلسٹ کے اوپر، کوئی جو ہے وہ ڈنڈا مار دیتا ہے، کوئی پستول اس کے پاس ہوتا ہے مار دیتا ہے، کوئی چھرا مار دیتا ہے، تو اس طرح سے ایسے لوگوں کو پکڑا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہ اتنے ڈرپوک ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مت دو اس کو مال، تم ڈیفینس کرو اپنا، تم لڑو اس سے۔ اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ جہنم میں جائے گا، اگر اس نے تم کو قتل کر دیا تو تم جنت میں جاؤ گے۔ یعنی بندہ لڑ کس بات پہ رہا ہے؟ مال کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ یعنی ٹھیک ہے، یہ بھی کسی حد تک اجازت ہے کہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کر سکتا ہے کہ چلو پرس دے دیا یا موبائل دے دیا یا گاڑی دے دی یا جو بھی چیز ہے دے دی تو جان بچا لی، چلو اجازت تو ہو سکتی ہے، لیکن اگر سارے لوگ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تو جیسے جو ہے وہ جنگلی جانور جو ہے وہ چیتے اور بھیڑیے جو ہے وہ شہروں میں چھوڑ دیے جائیں تو یہ تو ایسے ہو جائے گا۔ تو ان کو اگر اس طرح سے ہم بالکل کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر تو یہی کچھ ہونا ہے۔ لہٰذا گھروں میں بھی خواتین کو بھی یہ یعنی لائسنسڈ اسلحہ دینا چاہیے، اور بندوں کے پاس بھی ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو بھیڑیے پھر رہے ہیں ان کا تدارک کیا جائے، اور اس طرح سے ہم بڑھتی ہوئی جو اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہیں ان کو روکنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا دفاع کرو اور اس کو مال مت دو، اپنا مال اس کے حوالے مت کرو، بلکہ اس سے لڑو۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مال جو ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، اڑا دیا جائے، جیسے یہ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں، اور پھر جو لوگ اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں یا اس کو دیکھ دیکھ کے مطلب مال کو خرچ کرتے ہیں کہ کہاں خرچ کیا جائے کہاں نہیں کیا جائے، تو اس کو وہ بخیل کہتے ہیں اور تانے مارتے ہیں، تو یہ بالکل جہالت ہے۔ عموماً جو یعنی
بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے آباء و اجداد کی یعنی پرانی کمائی کو بھی ایسے اڑا دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ جی ہم تو بڑے سخی ہیں، ہم تو بڑے جناب کھلا شاہ خرچ کرنے والے ہیں، اور اس طرح، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ جناب بالکل تہی دست ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو ہے مال کی تکریم یا اس کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس کو ایسے جو ہے نہ بے وقوفوں کے حوالے کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی اس کو اس طرح سے بغیر سوچے سمجھے جیسے مرضی ہے جی خرچ کرتے جاؤ، تو ایسا نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور یہ بھی حکم ہے کہ جو گارڈینز ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ان یتیموں کے یا ان بے وقوف یا کم عقل جو بھی ہیں جن کا مال ان کے حوالے ہے، یہ ان کے مال کو ہڑپ نہ کر جائیں، کھا نہ جائیں کہ چلو جی یہ بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال جو ہے ختم کر دیا جائے، اور اس طرح سے ہم ان کو کہیں گے کہ جناب تمہارا مال تو خرچ ہو گیا، تمہارے اوپر ہی خرچ کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ معاملہ بھی نہیں کرنا ہے، ان کے مال کو کاروبار میں لگانا ہے، ان کے مال کو جس طرح اپنا مال ہوتا ہے تو ہر ایک بندہ اپنے مال کو بھی، کسی کی آمدنی 100 ہے یا کسی کی آمدنی لاکھ ہے یا کروڑ ہے، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے اس میں سے بھی بچت کرتا ہے۔ تو جب اپنے لیے یہ سوچتا ہے تو اب وہ اس یتیم کے لیے بھی اسی طرح سے سوچے، یہ نہ ہو کہ جناب ان کے مال کو جلدی جلدی ہڑپ کر جائے، ان یکبرو، کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو پوچھیں گے کہ جی کدھر گیا ہمارا مال۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو اگر کوئی تم میں سے غنی ہے، یعنی جو یتیموں کا گارڈین ہے، اگر وہ امیر آدمی ہے تو اس کو پھر نہیں لینا چاہیے اس میں سے، یعنی حق الخدمت کے طور پہ ان بطور گارڈین کے ان کے مال میں سے اس کو کچھ نہیں لینا چاہیے کہ وہ چلو جی ان کے مال کی دیکھ بھال کر رہا ہے یا ان کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے، تو اس میں سے وہ لے لے۔ تو اگر یہ غنی ہے تو اس کو پھر نہیں لینا چاہیے بطور حق الخدمت کے۔ لیکن ومن کان فقیرن فلیاکل بالمعروف، اگر کوئی فقیر آدمی ہے، گارڈین جو ہے ان یتیموں کا، وہ فقیر آدمی ہے اور ان کا مال ٹھیک ٹھاک ہے ان یتیموں کا، تو اب یہ بطور حق الخدمت کے جو ہے وہ اس میں سے معروف طریقے سے اپنا حق الخدمت لے سکتا ہے۔ مطلب جیسے ایک بندہ نوکر ہوتا ہے اور وہ دیکھ بھال کرتا ہے مال کی، ان کی بچوں کی وہ ساری نگہداشت کرتا ہے، تو اب اس سروس کا معاوضہ جو ہے وہ معروف طریقے سے لے سکتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ یعنی مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرے کہ کہے جی میرا تو اتنا بنتا ہے اور یہ ہے اور وہ، تو ایسا نہ کرے، معروف طریقے سے جو ہے بطور سرونٹ کے یا سروس کے جو اس کا کچھ حق بنتا ہے وہ لے سکتا ہے اگر وہ فقیر ہے۔ اس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بطور ہمارے معاشرے کو یعنی بہترین معاشرہ بنانے کے، مثالی معاشرہ بنانے کے، جس میں کسی قسم کی کوئی مالی ایسی یعنی بدعنوانیاں نمو نہ پائیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بیان فرمایا ہے کہ اب یہ بندہ جو گارڈین ہے اس کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اللہ نے مال دیا تو پھر تو نہیں لو بطور سرونٹ کے یا سروس کے، لیکن اگر تم فقیر ہو تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تم لے سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ حساب ذرے ذرے کا ہوگا، یہ نہ ہو کہ تم ان کا مال کی جو ہے وہ ہڑپ کر جاؤ اور بعد میں پھر تمہیں حساب دینا پڑے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، پھر جب وہ بچے، وہ یتیم، وہ بالغ ہو جائیں اور تم جو ہے ان کا مال اب ان کے جب حوالے کرنے لگو تو پھر گواہ کر لو۔ اب یہ ہماری یعنی کتنی فطری ضرورت ہے اور کتنا ہیومن رائٹس کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی میں نے تو ان کو دے دیے تھے، نہیں، بلکہ ان کے حوالے کرتے ہوئے ان کا پیسہ ہے، ان کی جائیداد ہے، ان کا کوئی بزنس ہے یا جو بھی کچھ ہے، وہ دیتے ہوئے اس کا باقاعدہ لکھت پڑا ہو، اس میں گواہوں کی موجودگی ہو کہ جناب یہ گواہ ہیں کہ میں نے ان کو جو ہے یہ ان کا مال اتنا تھا اور اتنا میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ بعد میں اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، اور یہ بھی ہو کہ ان کو جب مال دیا گیا ہے تو وہ بعد میں وہ بھی کوئی ایسی غلط سلط جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری نہ کر دیں کہ جی ہمیں تو مال ملا نہیں ہے،
تو دونوں سائڈوں کی یعنی کے تحفظ کے لیے یہ ضروری بات ہے کہ وہ گارڈین جو ہے اس کا بھی تحفظ ہے کہ وہ مال دیتے ہوئے اسٹیٹمنٹ پوری لکھوا لے، گواہیاں پوری کرا لے، اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ جن کے مال حوالے کیا جا رہا ہے۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، لیکن یاد رکھو کہ یہ معاملہ تو بندوں کی حد تک ہے، دنیا کی حد تک ہے، تمہارے درمیان کی حد تک ہے، لیکن سب سے بڑا جو حسیب ہے، سب سے بڑا جو حساب لینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اس نے تم سے حساب لینا ہے کہ تمہیں گارڈین بنایا گیا تھا اور تم نے ان کے مال میں کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، کیا صحیح غلط کیا۔ اللہ سے تو تم نہیں چھپ سکتے ہو، بندوں سے چھپ سکتے ہو، بندوں سے چھپا سکتے ہو اپنے آپ کو، اپنے حساب میں غرد برد کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے سامنے نہیں چھپ سکو گے۔ لہٰذا وکفیٰ باللہ حسیبا کہہ کر اللہ نے اوپر اپنی مہر ثبت کر دی کہ یاد رکھو سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی عدالت میری ہے۔ جب تم میری عدالت میں پہنچو گے نا تو وہاں بھی تمہیں حساب دینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب یہاں میں تم نے اسٹامپ پیپر لکھوا لیا، اس پہ لکھ دیا 4 گواہ، جی میں نے اس کو دے دیا تھا، تو یہ اسٹیٹمنٹ تو تمہارے بٹوین ہے، صحیح ہے غلط ہے کیسی ہے ٹھیک ہے، آگے جب پہنچو گے صحیح تھی تب بھی غلط تھی تب بھی، ادھر تم نے بہرحال حساب دینا ہے۔ تو اس لیے اس کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ وہاں جب تم پہنچو تو یہ نہ ہو کہ وہاں پر تم پکڑے ہوئے ہو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی قاتل ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی کتنا بھی بڑا غبن کرنے والا ہے، جناب وہ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، پولیس کو، عدالتوں کو، وکیلوں کو، جناب وہ پیسہ دے کے تو بالکل بری ہو جاتا ہے، باعزت بری ہو جاتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو ان سارے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ یاد رکھو یہ دنیا کے معاملات تمہارے درمیان تو غلط صحیح جیسے بھی ہیں یہ چلیں گے، لیکن جب میری عدالت میں پہنچو گے تو وہاں اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے، وہاں تمہیں کوئی ایسا وکیل نہیں ملے گا جو میری عدالت میں تمہیں یہ ثابت کر سکے کہ تم تو صحیح ہو اگر تم غلط تھے، تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ تو تمہارے اعضاء بولیں گے، تمہارا سارا کیا دھرا تمہارے سامنے بالکل بولے گا، اور پھر ہم کہیں گے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ ہم کہیں گے یہ لو تم اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو، آج تم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔